دوستوں ملک شام جس کو آج کے دور میں سیریا یا پھر سوریا جیسے کچھ اور بھی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، یہ دنیا کے سب سے پرانے دیشوں میں سے ایک دیش ہے۔ مذہب اسلام کے ساتھ بھی اس کا رشتہ بڑا ہی انوکھا ہے، کیونکہ اسلام کا چاہے پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو یا پھر فیوچر ہو، ہر چیز کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو سیریا کا گہرا کنیکشن نظر آئے گا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیریا سے ریلیٹڈ کیا کیا کہا تھا، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیریا سے ریلیٹڈ کیا کیا پیشن گوئیاں ہیں، قیامت اور سیریا کا کیا کنیکشن ہے، قیامت سے پہلے سیریا میں کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، یا پھر آلریڈی سیریا کی بربادی کے ذریعے سے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہو بھی چکی ہیں۔ آخری دور میں سیریا کی بربادی کا باقی پوری مسلم دنیا پر بھی کیا اثر پڑے گا، کس طرح سے یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یہودیوں کے ہاتھوں میں جائے گا۔ چلیے ان ساری ہی چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلام اسٹوڈیو کے نالجبل فرینڈز، ملک شام کو ایتہاسک طور پر نبیوں کی سرزمین مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیریا کا مقام صرف اسلام کے اتہاس میں ہی اوپر نہیں، بلکہ اگر آپ لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے اتہاس پر بھی نظر ڈالیں گے تو وہاں پر بھی اس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ جہاں تک معاملہ مسلمانوں کا ہے تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علاقے کے فتح ہونے کی خوشخبری ظاہری زندگی میں ہی دے دی تھی، مطلب بتا دیا تھا کہ بہت جلد ہی مسلمان اس طاقتور علاقے کو فتح کر لیں گے۔ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مسلمانوں نے اس کی شروعات بھی کر دی تھی، اور پھر دوسرے ہی خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں یہ پورا علاقہ فتح بھی ہو گیا تھا، اور اس طرح سے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بہت جلد ہی پوری ہو گئی تھی۔ ویسے یہاں پر یہ بات بھی بتا دینی ضروری ہے کہ ملک شام یا پھر سوریا وغیرہ جس دیش کا نام ہوا کرتا تھا وہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ جتنا آج کے دور میں ہم لوگوں کو دنیا کے نقشے پر نظر آتا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں تو دنیا کے اس پورے ہی علاقے کو ملک شام ہی کہا جاتا تھا، کہ جہاں پر آج کے دور میں سیریا کے ساتھ ساتھ جارڈن، لیبنان، فلسطین اور اسرائیل کا جو پورا علاقہ ہے وہ سارا، اور اس میں ٹرکی کا بھی تھوڑا سا حصہ شامل ہوا کرتا تھا۔ مطلب آج کے دور کے لحاظ سے دیکھیں تو سعودی عربیہ کے اوپر کی سائیڈ میں عراق اور ملک شام ہی ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی دیش نہیں تھے۔ پھر یا تو ایک سائیڈ میں افریقہ کا مصر تھا، یا پھر دوسری مطلب اوپر کی سائیڈ میں اناتولیا کا وہ علاقہ تھا کہ جو آج کے دور میں ٹرکی کہلاتا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ نام کا ہے تو اتہاسکار اس علاقے اور اس ملک کا نام شام ہونے کے پیچھے کئی الگ الگ وجہ بتاتے ہیں، مگر جو سب سے مشہور وجہ ہے یہ وہی ہے کہ یہ نام حضرت نوح علیہ السلام کے ایک مشہور بیٹے سام کی وجہ سے پڑا ہے، کیونکہ یہی وہ پہلے انسان تھے کہ جو اس علاقے میں آ کر سیٹل ہوئے تھے، اور بعد میں پھر وہی سام نام بدلتے بدلتے شام ہو گیا تھا۔ ساتھیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی علیہ السلام نے چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر دعا فرمائی اور کہا اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمینا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے عرض کیا اور ہمارے نجد میں بھی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ سیم دعا کی، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں۔ دوبارہ سے ان لوگوں نے جب ایک بار پھر سے یہی عرض کیا کہ ہمارے نجد میں بھی، تو اس پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے خدا ہمارے شام کے مسلمانوں کے دین اور دنیا میں برکت نازل فرما۔ اسکولرز مانتے ہیں کہ حدیث کے اندر یمن کے اوپر بھی جو شام کو فوق دی گئی ہے، مطلب پریارٹی دی گئی ہے، اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ کیونکہ شام ہی وہ خاص علاقہ تھا کہ جہاں پر فلسطین اور خاص طور سے بیت المقدس موجود تھا، اور اس کے علاوہ یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو امامہ سے بھی مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام خدا کا چنا ہوا شہر ہے اور خدا اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرمائے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم حاضر تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک رحمان مطلب کہ خدا کے فرشتے اس کے اوپر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اہل شام مطلب کہ شام والے تباہی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔
इस हदीस से क्लियर पता चलता है कि बाकी मुस्लिम दुनिया का फ्यूचर भी शाम की किस्मत के ऊपर टिका हुआ है। और पिछले कुछ सालों से शाम के साथ क्या हो रहा है, शाम किन हालत में है, शाम में रहने वाले लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, ये सब कुछ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आज के दौर में मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाकों में या फिर मुस्लिम दुनिया के किन्हीं और इलाकों में भी अगर जंग वगैरह चल रही है, बर्बादी चल रही है, मुसलमानों का बुरा हाल है, उनकी जमीन पर दूसरे लोगों का कब्जा हो रहा है, तो इन तमाम चीजों पर नजर डालते हुए सीरिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये हो रहा है क्योंकि होना ही था, बल्कि आगे और भी होगा अगर सीरिया महफूज नहीं रहा। क्योंकि यहाँ तो आपको पता ही होगा कि चाहे दज्जाल का फितना हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो, सूफियानी फितने का निकलना हो, मैदान महशर का कायम होना हो, या इस तरह की और भी कयामत की कई बड़ी बड़ी निशानियां हैं कि जिनका डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कनेक्शन मुल्क शाम के साथ है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर नबी अलैहिस्सलाम के दौर के लिहाज से देखा जाए तो शाम सिर्फ आज का सीरिया ही नहीं है, बल्कि उसमें आज के दौर का लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल का पूरा इलाका और टर्की का भी थोड़ा बहुत इलाका शामिल माना जाता है। अब जब ये सारी चीज़ें इसी इलाके में ही होने वाली हैं तो जाहिर है पहले से उन चीज़ों का असर देखना भी लाजमी चीज़ है। बाकी दोस्तों, इस पूरे टॉपिक पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या नॉलेज है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें।